یاد رکھیں، یہ تصوف و سلوک کا راستہ گناہوں کے ساتھ طے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں، نفس کا پجاری بھی بنا رہوں اور مجھے اللہ کا وصل بھی نصیب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا انسان نفس کا پجاری بن سکتا ہے، اگر نفس کا پجاری بنا تو پھر اللہ کا پجاری نہیں بن سکتا۔ تو گناہوں سے 100% توبہ کرنی پڑے گی۔ خدا پرستش کچھ اور ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں زر پرستی، زن پرستی، نفس پرستی، یہ جتنی بھی پرستشیں ہیں یہ بت پرستی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کچھ اور چیز ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ حضرت والد صاحب ایک بہت عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ جو انسان بھی گناہوں کا ارتکاب کرے گا، ممکن نہیں کہ وہ سلوک کے اوپر چل سکے، سفر کر سکے۔ اگر جو انسان گناہ کرتا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، ممکن ہے یہ گناہ اس کو کفر کے اندر لے جائے۔ تو یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ انسان راستے پر جا رہا ہو اور راستے پر چلتے ہوئے ٹی جنکشن آ جائے، جہاں پر انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، چائے وغیرہ پی لیتا ہے، لیز چپس کھا لیتا ہے، آتا ہے نا موٹر وے پہ یا راستے میں یہ چیزیں، تو انسان رکتا ہے۔ تو اب اگر وہاں پر 2 جنکشن ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، تو ایک ہی طرف رکا جا سکتا ہے، یا انسان اپنی گاڑی بائیں طرف موڑے گا یا دائیں طرف موڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ہو جائے۔ اسی طرح اس راستے میں ایک نفس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، ایک خدا کا راستہ ہے۔ ایک راستے کو چوز کرنا، اس کو پک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر خدا کا راستہ ہم نے جو پک کیا ہے، ہم نے اختیار کیا ہے، اب نفس کے راستے کو چھوڑنا لازم ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے، گناہ بھی چلتے رہے، ساتھ میں ذکر و مراقبہ بھی چلتے رہے، اور انسان سمجھے کہ میری کیفیات بہت اعلیٰ، ارفع، منزہ، مبرہ، میں تو پہنچا ہوا ہوں۔ بعض پہنچی ہوئی سرکار بھی تو ہوتے ہیں نا، معلوم نہیں کہاں پہنچے ہوتے ہیں لیکن پہنچی ہوئی سرکار تو ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کے ساتھ کوئی انسان پہنچی ہوئی سرکار نہیں بن سکتا۔ تو گناہوں سے بچنا ضروری ہوگا۔